اٹلس ہونڈا نے CD70 اور CD70 ڈریم کا نیا ماڈل متعارف کروا دیا۔ اٹلس ہونڈا نے اپنی مقبول موٹر سائیکلوں میں CD70 اور CD70 ڈریم کے 2025 ماڈلز متعارف کروا دیے۔ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی نئے ماڈلز کو صرف ظاہری تبدیلیوں تک ہی محدود رکھا گیا ہے اور ان میں نئے اسٹیکر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اٹلس ہونڈا کی جانب سے CD70 کی قیمت 1,59,900 روپے جبکہ CD70 ڈریم کی قیمت 1,70,900 روپے رکھی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا پلان، PTI نے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کی اعلیٰ قیادت نے 5 اگست کے احتجاجی پلان کو حتمی شکل دے دی۔ ذرائع کے مطابق PTI نے تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے جبکہ ارکان صوبائی اسمبلی اپنے متعلقہ حلقوں میں احتجاج کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکزی قیادت کی تمام صوبائی صدر اور چیف آرگنائزر سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا اور احتجاج کی مکمل نگرانی PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں کے ذمہ داران نے احتجاجی شیڈول اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا ہے۔ احتجاج کے لیے تمام ٹکٹ ہولڈر بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور صوبوں کے صدر اور کوآرڈینیٹرز قیادت سے رابطے میں رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں قیدیوں کے لیے مردہ مرغیوں کا گوشت سپلائی ہونے کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں مردہ مرغیوں کا گوشت سپلائی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ DIG اسپیشل برانچ پولیس نے چند روز قبل محکمہ داخلہ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں 2000 سے زائد قیدیوں کے لیے ہفتے میں 5 دن روزانہ 5.5 من تک مرغیوں کا گوشت سپلائی کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹھیکیدار شہباز نے 2 سے 2.5 من زندہ مرغیاں گاڑی میں لاتا ہے جس کے کچھ دیر بعد اس کا ملازم مردہ مرغیوں کا 2 سے 2.5 من گوشت موٹر سائیکل پر نیلے ڈرموں میں مرغیوں کے پروں کے نیچے چھپا کر سلاٹر ہاؤس لے جاتا ہے جہاں زندہ اور مردہ مرغیوں کا گوشت مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ کام میں جیل افسران اور عملہ ٹھیکیدار سے مل کر کرپشن کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک اسٹنگ آپریشن کے ذریعے ٹھیکیدار کے ملازم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر 30 جولائی کو جیل سپرنٹنڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو معطل کرنے کے اقدامات جاری ہونے تاہم چند گھنٹوں بعد ہی محکمہ داخلہ نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے افسران کو دوبارہ بحال کرنے کے اقدامات جاری کر دیے۔ راولپنڈی میں PTI احتجاج کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ۔ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے 5 اگست کو احتجاج کے تناظر میں ضلع وار میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار شیما کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی 4 اگست سے 10 اگست تک 7 دنوں کے لیے عائد کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت راولپنڈی میں سیاسی جماعت، ریلیوں، جلوسوں، دھرنوں، مظاہروں اور جلسوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ 5 یا زائد افراد کے اکٹھے ہونے، اسلحہ، لاٹھی، بال بیرنگ، پیٹرول بم لے جانے اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال اور قابل اعتراض یا نفرت انگیز تقاریر پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ اقدامات امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور کسی بھی ممکنہ ناشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ پابندیوں کے نفاذ کے بعد ضلع انتظامیہ اور پولیس نے شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں تاکہ قانون کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ CCD کو مبینہ مقابلوں کی انکوائری کا خوف، تحفظ کے لیے قانون سازی کی تجویز۔ پنجاب کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD نے مبینہ پولیس مقابلوں کی انکوائری سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت سے تحفظ مانگ لیا۔ CCD کو مبینہ مقابلوں کی انکوائری کا خوف، تحفظ کے لیے قانون سازی کی تجویز۔ پنجاب کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD نے مبینہ پولیس مقابلوں کی انکوائری سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت سے تحفظ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق CCD نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دی گئی بریفنگ میں انکوائریوں کو اپنے آپریشنز کے لیے حوصلہ شکنی کا برائے۔ CCD ذرائع کہنا ہے کہ انکوائریوں کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کے آپریشن متاثر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں دوران حفاظت ملزمان پر تشدد اور اموال کے واقعات سے متعلق انکوائریوں سے بچنے کے لیے نئی قانون سازی کی تجویز پیش کی گئی۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حال ہی میں CCD کے مبینہ مقابلوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا اور IG پنجاب کو ان کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔